زید کے باپ نے آقا کے دروازے پہ دستک دی۔ سالہ سال کی تلاش اور 4 ہفتوں کے تھکا دینے والے سفر کے بعد حارثہ کو منزل ملی تھی۔ اس کے دل میں خدا جانے کیا کیا خوف ہوں گے، کیا کیا ارمان ہوں گے۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ زید کے آقا خدا جانے اسے اس کے بیٹے سے ملنے نہ دے۔ بیٹا کس حال میں ہوگا، غلامی میں رہ کے نہ جانے کیسے دکھوں سے گزرا ہوگا، اس کی صحت کیسی ہوگی، وہ بیمار تو نہیں ہو گیا ہوگا۔ وہ دستک دے کے دروازہ کھلنے کے انتظار میں اونٹ سے اترا ہوا دہلیز کے پار جھکا جھکا سا اداس کھڑا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنے کو بے تاب ہو رہے تھے۔ سفر کی تکان اس کے جسم کو شکستہ کیے ہوئے تھی۔ کپڑوں اور بالوں میں راہ کا غبار چپکا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ والے اونٹ سے اس کا بھائی کعب مکہ کی اجنبی بستی میں 2 منزلہ پروقار مکان کے دروازے پہ اپنے اونٹ سے خوفزدہ سا چہرہ لیے اتر رہا تھا۔ وہ خوش قطع آبرو بھرا گھر دیکھ کے سہما ہوا تھا۔ دھیرے گزرتا دونوں کو محسوس ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلتا ہے، ہولے ہولے ایک ایک کر کے دونوں پٹ کھلتے ہیں۔ دروازہ کھولنے والا زید ہی ہوتا ہے۔ وہ دروازے کے باہر کھڑے اپنے باپ کا گرد آلود تھکا دکھی چہرہ دیکھ کے تڑپ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایکا خوشی کا پٹاخہ چلتا ہے۔ آنکھیں شدت جذبات سے ابل پڑتی ہیں۔ لپک کے اپنے باپ کے حیرت اور خوشی سے کھلتے بازوؤں میں جا گھستا ہے۔ ان دونوں کو ان کا چچا بڑھ کے اپنے بازوؤں میں لے لیتا ہے۔ تینوں کی خوشی میں بلبلانے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ اندر سے آقا دھیرے دھیرے چلتے دروازے پہ آتے ہیں۔ زید کا باپ زید کو اپنے بازوؤں میں لیے آنکھیں اٹھا کے سہم کے آقا کی طرف دیکھتا ہے۔ آقا کے چہرے پہ دل ربا استقبالیہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ زید کا باپ اور ان کا بھائی اچھل کے آقا کے پڑے ہوئے خیر مقدمی ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں اور کندھوں پہ لیے کپڑے سے اپنی آنکھیں پوچھتے ہیں۔ آقا دونوں کو گھر کے اندر شفقت سے بلا لیتے ہیں۔ گرمیوں کے دنوں میں صحن میں آگے ایک سایہ دار درخت کے نیچے ایک بچھی چارپائی پہ مہمان بیٹھ جاتے ہیں۔ زید آقا کے اشارے کو سمجھ کے ان کے لیے میٹھا مشروب لینے بھاگ جاتا ہے۔ تھوڑی سی تمہید کے بعد زید کا باپ کہہ دیتا ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ یہ بھی عرض کر دیتا ہے کہ آقا اس کے بیٹے کی رہائی کے لیے جو بھی تاوان مانگیں وہ دینے کو تیار ہے۔ آقا دل جمعی سے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اسی کو انتخاب کر لینے دیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو آپ کے ساتھ چلا جائے، بغیر کسی تاوان کے کوئی پیسہ نہیں لوں گا، کوئی ہرجانہ نہیں آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو زید کے والد اور چچا دونوں کے چہروں پہ خوشی آتی ہے، مگر وہ آقا کے کہے ہوئے جملے کے دوسرے حصے کو سن کر حیران ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن کہہ رہا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی غلام بھی آزادی کے سامنے غلامی کا انتخاب کرتا ہے۔ آقا نے زید کو آواز دی، وہ مشروب لیے پہنچ گیا۔ دونوں نے مشروب کے پیالے پکڑے اور آقا نے زید سے پوچھا ان معزز حضرات کو جانتے ہو؟ زید بولا سرکار یہ میرے والد ہیں اور یہ چچا۔ آقا نے زید سے کہا زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، تم آزاد ہو، کوئی تاوان نہیں انہیں دینا، تمہیں اجازت ہے۔ آقا کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ زید کے والد اور چچا محبت سے مغلوب ہوئے بازو کھول کے اپنے بیٹے زید کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور زید عجیب سے صدمے سے آنکھیں کھولے حیرانی سے آقا کو تکنے لگتا ہے۔ آقا اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں لیکن اگر میرے پاس رہنا چاہتے ہو مجھے بھی تم اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہو، فیصلہ تم خود کرو۔ زید کے والد اور چچا اٹھتے ہیں۔ وہ اپنے کھلے بازوؤں میں زید کو لپیٹے اور ہاتھوں میں میٹھے مشروب کے پیالے پکڑے ایک لمحے کے لیے ہوا میں منجمد ہوئے۔ زید کے چہرے پہ بدلتے ہوئے رنگ کو ٹکٹکی لگا کے تکتے ہیں۔ زید بڑی محبت اور عقیدت سے اپنے باپ اور چچا کو جی بھر کے دیکھتا ہے اور پھر ادب سے سر جھکا کے آقا کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ کے کپ کپانے لگتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پہ آئی بات کہیں نہیں جاتی۔ کچھ دیر تک اس کے ہونٹ تھر تھراتے رہتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو بھی ڈھلک کے ہونٹوں پہ لرزنے لگتے ہیں اور وہ آقا کے گھٹنے پکڑ کے ان پہ ماتھا رکھ کے بلبلا کے بول پڑتا ہے آقا میں نے آپ کے پاس رہنا ہے، میں نے کہیں نہیں جانا ہے، آقا مجھے دور نہ کیجیے گا، میرے والدین بہت اچھے ہیں، مجھے ماں باپ سے بہت پیار ہے مگر آقا آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں،
دنیا کے سب لوگوں سے زیادہ پیارے آقا میں نے آپ کے پاس رہنا ہے۔ زید آقا کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے اونٹنی کے بچے کی طرح بلبلا کے رونے لگتا ہے۔ آنسوؤں سے اس کا چہرہ تر بتر ہو جاتا ہے۔ زید کے والد اور چچا کے چہروں پہ عجیب حیرانی اتری ہوتی ہے۔ لگتا ہے ان کے ذہن معوف ہو گئے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ دنیا میں کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے آزادی کی نسبت غلامی کو چنا ہو، یا کیا منظر وہ دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ آقا نے اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کے روتے ہوئے زید کو کندھوں سے پکڑ کے اوپر کیا۔ ان کی آنکھوں میں بھی محبت کے دیے جل اٹھے۔ لطیف معتبر آنسوؤں کی بوندیں آقا کی روشن آنکھوں سے سرک کے ان کے گلاب گالوں پہ سرسرانے لگی۔ آقا نے زید کا بازو پکڑ کے سینے سے لگایا، اسے اپنی بغل میں لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ زید کے والد اور چچا کو محبت سے بولے، آپ اپنے مشروب پی لیں، باقی باتیں خدا کے گھر کو گواہ بنا کے کعبہ کی چوکھٹ پہ کریں گے۔ انہوں نے اپنے مشروب پیے۔ آقا نے زید کا ہاتھ پکڑے کعبہ کے پاس آئے، حجرہ اسود کو چوما، پھر طواف میں چلتے ہوئے حتیم میں کھڑے ہو کے صحن کعبہ میں موجود لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بآواز بلند بولے، کعبہ کے صحن میں موجود لوگوں، غور سے میری بات سنو۔ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم خدا کے گھر کو اور آپ سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے زید کو آزاد کیا، زید کو اپنا ولی بنایا۔ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں، یہ میرا وارث ہے۔ زید آقا سے لپٹ کے زارو کتار رونے لگتا ہے۔ اسے غلامی میں آقا کی وراثت مل گئی۔ زید کے والد اور چچا کی آنکھیں بھی فرتے جذبات سے بھیگ جاتی ہیں۔ وہ بھی آ کر اپنے بیٹے کے کندھے تھپتھپانے لگتے ہیں اور محبت سے آقا اور غلام کو بغلگیر ہوئے دیکھ کے ان سے ہٹ کے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن وہ آقا کے مہمان رہنے کے بعد دل جمعی سے خوشی خوشی اپنے گھر پلٹ جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے نے خدا کے گھر والے شہر میں سب سے معتبر الامین کو چن لیا تھا۔ ان کا بیٹا کسی کا غلام نہیں رہا تھا، وہ کعبے کا وارث بن گیا تھا، وہ کعبے کے وارث کا وارث بن گیا تھا۔ اس کی بدولت ان کے پورے قبیلے کو بنی ہاشم سے عجیب تعلق داری پیدا ہو گئی تھی۔ وہ خوشی خوشی چلے گئے۔ اس دن سے زید مکہ میں زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ زید کی یہ نئی پہچان مکہ کے 10 قریش قبائل کے اشرافیہ کے لیے جہاں چنبے کی بات تھی، وہیں مکہ کے سب قبیلوں کے غلاموں کے لیے ایک انوکھے آقا کی خوشگوار جان آفریں تصور کی تصویر کشی بھی تھی۔ ہر غلام دل ہی دل میں سوچنے لگا، کاش وہ زید ہوتا، آقا کا غلام۔ ہر بڑا کام ہونے سے پہلے وہ اللہ کا ارادہ بنتا ہے، پھر جیسے جب اس کام کو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کو پتہ تھا کہ آقا کی عمر جب 40 سال کے لگ بھگ ہوگی، فلاں مہینے فلاں تاریخ فلاں دن ہوگا، تو جبرائیل کے ذریعے اللہ اپنا کلام پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گا۔ پھر آقا تمام بنی و انسان کے خدا کے گھر کو مرکز بنا کے حق، برابری، رواداری اور سماجی انصاف کی اعلیٰ قدروں کی طرف بلائیں گے۔ خدا کے گھر کی جاہلیت کی تمام علامتیں، 380 بت اٹھائے جائیں گے۔ کعبہ پھر سے صرف اللہ کا گھر بن جائے گا، اس کی رونق بڑھے گی۔ وہ کعبہ جو کائنات کا مرکزی دل ہے، اللہ کے آخری رسول سید البشر آقا کے ہاتھوں سے سجایا جائے گا۔ بس ارادہ اللہ نے کیا۔ مکہ کے قریش کعبہ کے صحن میں آ بیٹھے۔ اس وقت آقا کی عمر مبارک 35 سال تھی، مگر لگتا ہے اللہ نے اپنے گھر کے ماتھے پہ آقا کے ہاتھوں سے تعمیر نو کے بعد افتتاحی تختی لگوانا تھی، حجرہ اسود سرکار دو عالم کے ہاتھوں سے سجوانا تھا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کعبے کی پرانی شکستہ دیواروں کو گرا کے تعمیر نو ضروری ہے۔ اس زمانے میں کعبہ موجودہ حیت میں نہ تھا۔ کعبے کی عمارت چوکور نہ تھی بلکہ مستطیل تھی۔ لمبا سا ایک کمرہ تھا، اوپر چھت بھی نہ تھی۔ دیواریں بھی چھوٹی چھوٹی، کوئی بندہ ہاتھ اوپر کرتا تو دیوار کی نکر تک ہاتھ آ جاتا۔ 8-9 فٹ کے لگ بھگ چاروں دیواروں کی بلندی تھی۔ دروازہ بھی ایک نہ تھا، 2 دروازے تھے، ایک اندر جانے کا، دوسرا باہر آنے کا۔ شاید اللہ نے سوچ لیا ہو کہ اب آخری رسول اور آخری پیغام آنے والا ہے، دروازہ ایک ہی ہونا چاہیے، صرف اندر جانے کا، باہر واپسی کی کوئی گنجائش نہ رکھنی چاہیے۔ اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے خاموشی سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی جیسے خدا چاہے۔ زمین و آسمان اور ان کے بیچ ہے کون جو اللہ کے حکم سے باہر ہو؟ قریش کے لوگوں کو کعبہ کی تعمیر نو کے لیے کعبے میں جو شکستگی دیکھنا تھی دکھا دی گئی۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ادھر ایک سیلاب آیا تھا، کہنے کو مکہ میں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔
سال میں ایک دو بار مینا برستا ہے، موسم سارا سال گرم رہتا ہے۔ مکہ کے چاروں طرف اونچے اونچے خشک بنجر لال سے مٹیالے پتھریلے پہاڑ ہیں، ان پہ بارش برسے تو چاروں طرف سے پانی پہاڑوں کے درمیان نشیب میں بنی جگہ پہ استادہ کیے کعبے کی دیواروں سے آ ٹکراتا۔ پانی ایک بار وہاں جمع ہو جاتا تو ہولے ہولے دھوپ ہی سے اڑ کے ختم ہوتا۔ سیلاب آیا، کعبے کی دیواریں شکستہ ہو گئی تھیں، کعبے کی دیواروں پہ غلاف پڑا رہتا تھا۔ ایک عورت ایک دن عقیدت سے آنکھیں مودے وہاں اپنے ادان کے لیے خوشبو کی کوئی مقدس دھونی دیتی پھر رہی تھی۔ دیوار کعبہ کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ادان سے چنگاریاں اڑ کے غلاف کعبہ پر پڑیں، غلاف جل گیا۔ آگ سے شکستہ دیواروں پر مزید دیواریں پڑ گئیں۔ کعبے کے اندر ایک گھڑا کھود کے کعبے پہ چڑھائے جانے والے قیمتی چڑھاوے سنبھال کے رکھے جاتے تھے۔ خستہ اور کم اونچی دیواروں کی وجہ سے ایک چور کعبے کے اندر پلانگ گیا، وہاں سے کچھ قیمتی چیزیں لے اڑا۔ کہتے ہیں وہ عمرو بن خزاع کا ایک غلام ودیک تھا، پکڑا گیا، سزا بھی اسے ملی۔ کہتے ہیں کعبے کے خزانے میں ایک قدیمی سونے کے ہرن کو اس نے اونے پونے ابو لہب کے ہاتھ بیچ دیا۔ بہرحال خزانہ خدا کے گھر محفوظ تھا۔ لوگوں کے خیال میں اس خزانے کا ایک خدائی چوکیدار ایک بڑا اژدہا تھا، کئی گز لمبا کالا سانپ جس کا سر بزغالہ جیسا تھا، نیچے کھلری سفید، اوپر سے کالا سفید۔ سرد موسم میں وہ دھوپ سینکنے کعبے کی دیوار پہ چڑھ جاتا۔ لوگوں نے بارہا دیکھا تھا، لوگ ڈرتے تھے اس سے۔ قریش کے بڑے سردار کعبے کی شکستگی دیکھ کے اس کی تعمیر نو پہ متفق تھے۔ نئی تعمیر کے لیے جو عمارتی سامان چاہیے تھا، خدا نے اس کا بھی اچانک انہی دنوں بندوبست کر دیا۔ ہوا یوں کہ مصر کی عیسائی سلطنت روما نے یمن میں ابرہا کے ہاتھوں بنے بڑے کلیسا کو سجانے بنانے کے لیے ایک بحری جہاز میں عمارتی سامان لاد کے بھیجا۔ بحری جہاز عقبہ کی بندرگاہ سے یمن کی طرف بحیرہ کلثم میں چلا، راہ میں مکہ آتا ہے۔ عین مکہ کے پاس جدہ سے تھوڑے پہلے شیبہ کی بندرگاہ کے قریب وہ جہاز خشکی پہ چڑھ گیا۔ اچانک سمندر کا پانی کم ہو گیا، لو ٹائیڈ میں بحری جہاز کا پیندہ خشکی سے جا لگا۔ جہاز کے اندر ہزاروں من تعمیری سامان تھا، ساگوان اور دیودار کے شہتیر، قیمتی پتھروں کی سلیں، لوہے کے گارڈر، تعمیر کے جملہ اوزار اور ساتھ ایک ماہر تعمیرات مصری انجینئر۔ اس کا نام باقوم تھا۔ بحری جہاز بحیرہ کلثم میں جہاں پھنسا تھا وہاں قریب ترین شہر مکہ تھا۔ مکہ میں بحری جہاز پھنسنے کی خبر پہنچ گئی۔ مکہ کے قریش سردار پہلے ہی کعبے کی تعمیر نو کے لیے روز منڈلی لگا کے سوچتے رہتے تھے۔ سمندر کے کنارے آئے، دیکھا خدا نے تعمیر کا سب سامان، تعمیر کے اوزار اور ساتھ ہی ماہر تعمیر بھیج دیا۔ جہاز والوں سے بات چیت کی، بحری جہاز تو تباہ ہو چکا تھا، اس کے اپنے لکڑی کے شہتیر جن سے وہ بنا تھا وہ بھی برائے فروخت تھے۔ جہاز والوں کو جو اونے پونے پیسے مل جاتے وہی ان کے لیے غنیمت تھا۔ مکہ کے قریشیوں نے پورے لدے لدائے بحری جہاز کا سودا کر لیا، اونٹوں پہ لاد کے سب سامان کعبے کے احاطے میں لا کر ڈھیری کر دیا، ساتھ ہی ماہر تعمیرات باقوم بھی ادھر پہنچ گیا۔ مکہ میں انہی دنوں اس مصری کاریگر باقوم کا ایک شاگرد پہلے ہی کسی کام سے آیا ہوا تھا۔ باقوم کو اپنی مرضی کا سکھایا ہوا مددگار بھی مل گیا۔ اب قریش کے سب سردار کعبے کے نئے بنائے جانے والے ڈیزائن پر غور کرنے لگے۔ دو تین چیزیں انہوں نے طے کر لی تھیں۔ ایک یہ کہ کعبے کی نئی عمارت بغیر چھت والی نہیں رکھنی، چھت والی بنانی ہے۔ دیواریں بھی 9 فٹ اونچی نہیں بلکہ 40 فٹ کے لگ بھگ اونچی کرنی ہے، پہلے سے 4-5 گنا بلند۔ دروازے بھی 2 نہیں رکھنے، 1 رکھنا ہے۔ ایک اور بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو واحد دروازہ رکھنا ہے اس کی دہلیز زمین سے 7 فٹ اونچی رکھنی ہے تاکہ ہر ایرا غیرہ کعبے کے اندر نہ جا سکے، جیسے اندر لے جانا ہو سیڑھی لگا کے اسے اندر بھیجا جائے۔ مگر یہ سب اس وقت ممکن تھا جب کہ کعبے کی پہلے والی بوسیدہ شکستہ دیواریں منہدم کی جائیں، پھر نئی دیواریں بنیں۔ اب کعبے کی دیواروں کو گرانے سے ہر کوئی ہچکچائے، ڈرے۔ سب جانتے تھے کہ جو کعبے کو نقصان پہنچاتا ہے وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، کوئی ہمت نہ کرے۔ آقا کے پھپھا ابو وہب مخزومی قریش کے بزرگوں میں سے تھے۔ انہوں نے حجرہ اسود اور رکن یمانی کے درمیان دیوار سے ایک پتھر اٹھایا تو وہ پتھر ان کے ہاتھ سے نکل کے واپس اپنی جگہ پہ جا لگا۔ لوگ اور ڈر گئے۔ ابو وہب کے ذہن میں جو بات آئی وہ اور تھی۔ انہوں نے کہہ دی، بولے لوگوں دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں سے اپنی صرف حلال کی کمائی سے خرچہ کریں گے، جو بے حیائی، سود اور ظلم سے کمائے پیسے کی کوئی چیز ادھر استعمال نہ ہوگی۔ لوگوں نے بات مان لی۔
اب کعبے کی تعمیر نو اور پرانے کعبے کی عمارت کو ڈھانے کے لیے اس کی دیواریں قریش کے خاندانوں میں بانٹ دی گئیں۔ سامنے کے دروازے والے مشرقی دیوار آقا اور ان کی والدہ کے خاندان کے حصے میں آئی، یعنی عبد مناف اور بنو زہرہ۔ حجرہ اسود اور رکن یمانی والی دیوار بنو مخزوم اور ان کے حلیفوں کو ملی۔ مغربی دیوار کی ذمہ داری بنو جمع اور بنو سہم کی ذمہ داری بنی، اور حتیم کی طرف والی دیوار بنو عبدالدار، بنو اسد اور بنی عدی کے لیے طے ہوئی۔ اس طرف پہلے حتیم یوں نہ ہوا کرتا تھا۔ مستطیل لمبا کمرہ ہونے کی وجہ سے حتیم والی جگہ کعبہ کے اندر شامل تھی۔ کعبے کی تعمیر نو سے پہلے اس کا ڈیزائن طے ہوا ہوگا، چونکہ پہلے کی نسبت 4-5 گنا اوپر رکھنے پر سب متفق تھی۔ اس لیے گمان ہے کہ تعمیراتی سامان کی جب کعبے کے نئے ڈیزائن کے مطابق پیمائش کی گئی ہوگی تو وہ کم پڑ گیا ہوگا۔ ممکن ہے قریش کے سرداروں نے مصری ماہر باقوم سے بھی کعبے کی دلکشی، مضبوطی اور پروقار عمارت کے خدوکال کے لیے مشورہ کیا ہو۔ بہرحال طے یہی پایا کہ کعبے کی عمارت مستطیل نہیں، چوکور اونچی چھت والی ہوگی، اور حتیم کی طرف پرانے کعبے کی حدود میں دیوار پہلے جو 9 فٹ اونچی تھی اب اسے 3.25 فٹ رکھا جائے گا، اور اس پر چھت نہیں ہوگی۔ کعبے کی اس طرف دیوار کے ساتھ دونوں جانب 2 کھلے رستے بھی رکھے جائیں گے، جو چاہے اندر آئے، بیٹھے، عبادت کرے۔ ہوا تو یہی سب، مگر اب خدا نے اپنے بندوں کے لیے اپنے گھر کے اندر والی اس جگہ حتیم میں آنے کے لیے کوئی دروازہ ہی نہ رکھا۔ حتیم اور کعبہ کے درمیان والی جگہ یقیناً کعبہ کے اندر کی جگہ ہے۔ کعبے کا طواف حتیم کی چھوٹی دیوار کے باہر چل کے ہی ہوتا ہے۔ اس جگہ پہ کعبے کی چھت پر بارش کے پانی گرنے کے لیے پرنالہ بھی ڈیزائن میں رکھا گیا۔ وہ میزاب رحمت آج بھی وہیں موجود ہے، اور حتیم کے اندر ابر رحمت کا کعبے کی چھت کو چوم کے مقدس پانی کو نیچے گراتا ہے۔ جو اس پوتر پانی میں نہا لے اسے دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ آقا کا فرمان ہے۔ سب کچھ طے ہو گیا، مگر کعبہ کی پرانی دیواروں کو گرائے کون؟ ہر کوئی ڈرا ہوا تھا۔ لوگوں کو خوف تھا کہ خدا کے گھر کی اینٹیں اکھاڑنے کے باعث وہ کسی آسمانی گرفت میں نہ آ جائیں۔ کوئی کسی پتھر کو ہٹانے کی ہمت نہ کرتا۔ آخر قریش کے مخزومی قبیلے کا عمر رسیدہ بزرگ ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کے باپ، آگے بڑھا۔ اس نے ہمت کی، بآواز بلند خدا سے بولا، اے اللہ، ہماری نیت بری نہیں۔ ہم تیرے گھر کی خستہ پرانی دیواروں کو منہدم کر کے مضبوط اونچی نئی دیواریں بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری مدد کر، ہماری پکڑ نہ کرنا۔ یہ باتیں کر کے اس نے اپنے قبیلے کے لیے طے شدہ حجرہ اسود اور رکن یمانی کے درمیان والی دیوار کو اوپر سے کچھ پتھر کدال سے گرا دیے۔ سب قریش کے لوگ سانس روکے اسے خوف سے دیکھتے رہے۔ اس دن کسی نے کسی سے کوئی بات نہ کی، ہر کوئی چپ خاموش۔ لوگ خوف سے ولید بن مغیرہ کو تکتے جیسے اس پر کوئی آفت آنے والی ہو۔ رات ہو گئی، لوگ اپنے گھروں میں کچھ کہے سنے بغیر چلے گئے۔ سب کے چہرے پیلے، آنکھوں میں ڈر کی پرچھائیاں، کچھ ہو نہ جائے۔ انہیں اگلی صبح کا انتظار تھا، وہ بچ گیا، کوئی سزا نہ ملی۔ لوگوں کا خوف نکل گیا، ایک خوف رہ گیا۔ کعبے کی پرانی عمارت کے اندر ایک بڑا لمبا سانپ تھا۔ اس صبح اس طرف سے بھی خوشخبری آ گئی۔ ہوا یوں کہ وہ سانپ نکل کے دھوپ سینکنے کے لیے کعبے کی ایک دیوار پہ لیٹا ہوا تھا۔ آسمان پر اچانک ایک بہت بڑا عقاب آیا۔ عقاب کعبے کی طرف جھپٹا اور سانپ کو اپنے پنجوں سے پکڑ کے چونچ مارتا ہوا لے کے اڑ گیا۔ لوگ خوشی سے اچھل پڑے، پہلے چونکے پھر ہلہلہ مچا کے خوشی کا اظہار کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ سانپ کو چونچ کے زخم اور پنجوں سے مسل کے عقاب نے اسے مکہ کے مضاف اجیار کی طرف بہت دور جا کے گرا دیا۔ لوگ خوشی سے نہال ہو گئے۔ ان کے دلوں سے کعبہ کی تعمیر نو کے لیے سارے خوف اور وسوسے نکل گئے۔ سب قریشی کعبہ کی طے کی ہوئی اپنے اپنے حصے کی دیواروں کو منہدم کرنے میں جٹ گئے۔ کہتے ہیں لوگوں نے کعبہ کی پرانی دیواروں کو قدیمی بنیادوں تک گرا دیا۔ قدیم بنیادوں میں اونٹ کی کوہان جیسے سبز بڑے پتھر لگے تھے۔ ایک قریشی نے اپنی گینتی ان بنیادوں کی سبز پتھروں میں پھنسا کے انہیں ہلانا چاہا تو مکہ کی پوری بستی میں ایک ہولناک زلزلے کا جھٹکا آیا۔ ایک روشنی کا تیز بھپکا نکلا جس سے آنکھیں اندھے ہونے لگیں اور پوری بستی بوچھال سے لرز گئی۔ کعبے کی دیواروں پر کام کرتے کرتے قریش لڑک کے گر گئے۔ خوف سے لوگوں کے چہروں سے خون نچڑ گیا، آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں، جسم لرزنے لگا۔
ہلا ہوا سبز پتھر بھی واپس کڑاک سے اپنی پرانی جگہ پہ جا لگا۔ وہ سمجھ گئے کعبے کی بنیادوں میں جڑے پتھروں کو ہلانے کی اجازت نہیں۔ وہ جانتے تھے بنیاد کے وہ پتھر ان کے عظیم اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے ہیں، جس کی نشاندہی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خود خدا نے کی تھی۔ وہ بنیاد کے پتھر خدا کسی کو ہلانے تھوڑی دیتا۔ کسی قریشی نے پھر کعبے کی بنیاد کے کسی پتھر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہی کعبے کی بنیاد کے سخت پتھروں میں رکن یمانی کے پاس پتھر کا ایک کتبہ ملا، جس پر سریانی زبان میں کوئی تحریر لکھی تھی۔ ایک یہودی عالم ادھر موجود تھا، اس نے تحریر پڑھی، لکھا تھا: میں اللہ ہوں مالک کل، میں نے زمین اور وقت کی تخلیق کے دن سورج اور چاند کو پیدا کرتے سمے اس جگہ کو پیدا کیا اور 7 ملائکہ کے پروں سے اسے ڈھانپ دیا۔ جب تک اس بستی کے پہاڑ قائم ہے یہ قائم ہے، اور اس کا پانی اور دودھ بابرکت ہے۔ وہیں دو اور کتبے بھی ملے۔ ایک میں لکھا تھا: جو نیکی بوئے گا مسرت حاصل کرے گا، جو برائی بوئے گا ندامت پائے گا، برے عمل کا بدلہ نیک نہ ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ خاردار درخت سے انگور حاصل ہو۔ تیسرے کتبے پہ لکھا تھا: میں نے خیر و شر اور تقدیر کو پیدا کیا، مبارک ہے نیک اعمال والا شخص اور بد کردار۔ کہتے ہیں وہ کتبے اسی طرح جہاں تھے وہیں دیوار میں چن دیے گئے۔ کعبے کی عمارت بن گئی۔ چھت 42 فٹ اونچی، 3.25 گز کی بلندی پر کعبے کا دروازہ ملتزم رکھا گیا۔ 3.25 گز اونچی اس کی چوکھٹ بنائی گئی۔ کعبے کی چوکوں اور دیواریں کہنے کو ایک جیسی لگتی ہیں، مگر چاروں کی لمبائی ایک جیسی نہیں۔ ملتزم والی مشرقی دیوار اور اس کے مخالف پچھلی مغربی دیوار باقی 2 دیواروں سے کوئی 2 فٹ لمبی ہیں۔ یہ دیواریں بھی دونوں آپس میں ایک جتنی لمبی نہیں۔ سامنے کی ملتزم والی دیوار سب دیواروں سے لمبی ہے، یہ کوئی 13 گز لمبی ہے۔ اس کے مخالف والی 13.25 گز۔ باقی دونوں اطراف کی دیواریں کم و بیش 12 گز لمبی ہیں۔ عمارت مکمل ہو گئی، چھت بچھا دی گئی، پرنالہ لگا دیا گیا، حتیم کی دیواریں بھی تیار ہو گئیں، دروازے میں چوکھٹ لگ گئی۔ ایک آخری مرحلہ رہ گیا۔ خانہ کعبے کے چہرے پر جس پتھر کو چوم کے یا چومنے کا اشارہ کر کے اس کے گھر کا طواف شروع کیا جاتا ہے، آسمان سے اترا وہ مقدس پتھر حجرہ اسود اپنی جگہ پہ لگانے کا وقت آ گیا۔ تیار عمارت پر گویا نیم پلیٹ لگانے کا سمے آ گیا۔ اب قریش کے سب قبیلے پھر بحث میں پڑ گئے۔ ہر قبیلہ چاہتا مقدس پتھر لگانے کا اعزاز اس قبیلے کو ملے۔ بحث الجھ گئی، شور و غل مچ گیا۔ لوگوں نے تیز جملوں کے بعد تلواریں میانوں سے نکال لیں۔ خطرہ تھا کہ قریش کے سب قبیلے آپس میں خون خرابانا شروع کر دیں۔ قریش میں پہلے ہی قبائل کے 2 دڑے بنے ہوئے تھے۔ ایک خون بھرے پیالے میں انگلیاں ڈبو کے قسم کھانے والا گروہ لاقت الدم، دوسرا خوشبو بھرے پیالے میں ہاتھ مل کے قسم کھانے والا متبعین۔ حالات کشیدہ ہو گئے، لڑائی تک نوبت پہنچ گئی۔ لڑائی کے ہتھیار جمع ہونے لگے۔ جنگ میں جو ڈھول بجائے جاتے تھے قبائل کے غلام انہیں لا کے بجانے لگے۔ دھم دھم ہونے لگی۔